عشری کے عقائد جو ہیں وہ ان کی اپنی کتابوں سے ظاہر و باہر ہیں۔ ان کے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، اور اسی طرح ان کے کافی کلینی کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الروضہ کے اندر، اور اسی طرح تفسیر قمی کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر ان کے مذہب کی مستند اور بنیادی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد صرف 3 آدمی مسلمان بچے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ون ٹو آل سوا 3 افراد کے جو شخص کافر اور مرتد کہتا ہے تو ایسا شخص خود اس بات کا مستحق ہے کہ وہ خود کافر ہے۔ اسی طرح شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ، جیسے کہ ملا باقر مجلسی نے بھی حق الیقین کے اندر لکھا اور دیگر ان کے اکابر علماء نے بھی لکھا ہے، عقیدہ ان کا یہ ہے کہ 12 امام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں سے افضل ہیں سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ افضل نہیں، ہاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں اور حضور کے مثل ہیں، اور حضور میں اور ان کے فضیلتوں میں اور حضور کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے اور پوری ملت اسلامیہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جو غیر پیغمبر کو پیغمبر کے برابر قرار دے یا پیغمبر سے افضل قرار دے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ایک پیغمبر پر افضل قرار دیا، 12 اشخاص کو، 12 اماموں کو ایک پیغمبر پر افضل قرار دیا تو یہ 12 کفر ہوئے، اور جب 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان سب کی تعداد، ان سب کا جب یہ جو ہے افضلیت کا انکار کیا اور ان سب کو حضرت علی مرتضیٰ اور 12 اماموں سے کمتر کہا، تو پھر ان سب کی مجموعی تعداد کو 12 سے ضرب دے لو، اور جتنی تعداد آئے گی اتنے عدد کفر جو ہیں ان کے اس ایک عقیدے کے اندر بنتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال اور آپ کے برابر قرار دینے میں یہ 12 کفر بنتے ہیں، 12 شخصوں کو حضور کے برابر قرار دیا، لہذا یہ 12 کفر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کفریات جو ہے شیعہ مذہب کی کتابوں کے اندر حشرات الارض کی طرح بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کی تفسیر عیاشی میری لائبریری کے اندر موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے اندر لفظ الہ 2-3 مقامات پر لفظ الہ سمجھتے ہیں نا آپ، الہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الہ برحق، تو الہ کا لفظ جہاں آیا ہے تو وہاں الہ کے لفظ کی انہوں نے تفسیر کی ہے 12 اماموں کے ساتھ، 12 اماموں کے ساتھ، کہ یہاں اللہ پاک نے الہ کا لفظ بول کر تو مراد 12 اماموں کو لیا ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ جو لوگ 12 اماموں کو الہ قرار دیتے ہیں تو وہ کم از کم 12 مرتبہ مشرک ہوئے، 12 مرتبہ وہ مشرک ہوئے۔ پھر اسی طرح یہ لکل امت رسول، قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہر امت کے لیے، یعنی ہر گروہ کے لیے ایک رسول ہم نے بھیجا ہے۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں لکل امت رسول سے مراد 12 امام ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ رسول ہیں، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ رسول ہیں۔ تو اگر اس کے باوجود بھی شیعہ مسلمان ہیں تو پھر مرزائیوں کو بھی مسلمان کہو، کیونکہ شیعہ جو ہیں یہ بھی مرزائیوں نے تو ایک شخص کو نبی قرار دیا، رسول قرار دیا ہے، اور شیعہ اثنا عشری حضرات جو ہیں ملا باقر مجلسی وغیرہ، یہ ان حضرات نے اور ان کے مفسرین نے 12 شخصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی کفریات ہیں، ان کے بہت سارے ڈھیر سارے کفریات ہیں، اور یہ علماء سے ڈھکے چھپے نہیں، جو علماء حق ہیں ان سے ڈھکے چھپے نہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ حشرات الارض کی طرح یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور علامہ خمینی کے بارے میں یہ بات ہم نے خود نوائے وقت اخبار کے اندر پڑھی تھی، اور ہم نے بعض کتابوں کے اندر بھی پڑھی ہے کہ خمینی ایک ایرانی یونیورسٹی کے اندر طلباء کو لیکچر دینے کے لیے گیا، تو وہاں انہوں نے خمینی سے یہ سوال کیا کہ صحیح اور جو اصلی اسلام ہے تو اس اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ کون سی کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ تو خمینی نے کہا کہ ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو،
اور ملا باقر مجلسی کی اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خمینی جو ہے یہ بھی بدتر کافر تھا، کافر کافر کافر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، بدترین کافر تھا۔ کیونکہ ملا باقر مجلسی کی جو کتابیں پڑھنے کی سفارش کر سکتا ہے وہ اسلامی قانون کی روح سے اور کتاب و سنت کی روح سے وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ ہے خرافات ان کے شیعہ اثنا عشریوں کے، کفری خرافات، جن کی وجہ سے خلافت راشدہ کے زمانے سے لے کر دور حاضر کے تمام علماء اسلام نے بالاجماع ان رافضیوں کو، ان اثنا عشریوں کو کافر و مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ جس وقت